السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس کا تمام مومنین کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، بندہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں کہ اگر بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض نماز کی ادائیگی کا ثواب مرحمت فرماتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم تمام لوگوں کا روٹین جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جو عمومی طور پر ہمارا روٹین ہے اس سے الگ ہٹ کر ہم کچھ اور نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمومی طور پر رمضان المبارک جب آتا ہے تو چند باتیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو جاتی ہے، الحمدللہ نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور غریبوں یتیموں وغیرہ کا خیال بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ آج میں آپ کو کچھ چند چیزیں اور بتاؤں گا، انشاءاللہ اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو مزید رمضان المبارک کی برکتیں آپ کو میسر ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا لیے ایک بہترین رمضان جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ جس طریقے سے آپ اپنا روٹین کرتے ہیں وہ تو آپ کیجیے گا، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز کی پابندی تو ہماری رہتی ہے، اس میں آپ کوشش کیجیے گا کہ نماز باجماعت آپ ادا کیجیے گا۔ نماز باجماعت ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو ایک نماز کا 27 گنا ثواب ملتا ہے، دوسری چیز یہ کہ اگر ہم کوئی دو نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں تو اس کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں ہمارا وہ وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار کرتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے جو صغائر گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کی نماز کی برکت سے ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز تو پڑھتے ہی ہے، لیکن نماز میں جماعت کی پابندی ضرور کیجیے گا، کہ کوشش کیجیے گا کہ 5 نمازیں آپ کی باجماعت ادا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں تو آپ اپنا 10-15 منٹ کا وقت نکالیے گا اور نماز تہجد کی پابندی کیجیے گا۔ اور دنوں میں تو تہجد میں اٹھنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں تہجد کا وقت ہر کسی کو میسر ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ 10-15 منٹ کا وقت نکالیے گا، جتنا وقت آپ کے پاس ہو تو آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 12 رکعت نماز تہجد کی ضرور ادا کیجیے گا۔ اور تہجد کی نماز جو آپ پڑھیں تو اس میں جس قدر بھی آپ کو قرآن شریف یاد ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، کہ اس کو ریوائز کیجیے گا۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ قرآن شریف کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو عمومی طور پر نماز میں نہیں پڑھتے، تو ان کی ریویژن ہو جائے گی۔ دوسری یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں آپ کو مزہ آئے گا اور لمبی لمبی رکعات آپ کو پڑھنا میسر ہوں گی۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی کیجیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا کیجیے گا۔ اس کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام آپ یہ کیجیے گا کہ روزانہ کا آپ اپنا معمول بنا لیجیے کہ کم سے کم 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت 3 بار آپ روزانہ پڑھیے گا۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن شریف بتایا ہے، کہ یعنی جب اگر کوئی بندہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے 1 کلام پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو اگر آپ روزانہ کم سے کم ایک بار 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں گے، دن میں ایک بار، تو آپ کو روزانہ ایک کلام پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ باقی جو آپ کلام پاک پڑھتے ہیں وہ تو آپ پڑھیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فائدہ بھی میسر ہوگا۔ آپ تہجد کی نماز میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک رکعت میں آپ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، تو آپ کو تہجد میں ایک کلام پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ آپ کیجیے گا۔ دوسری چیز خصوصی طور پر آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن شریف تو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیے گا، لیکن اس رمضان المبارک میں آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ رمضان کے ہر روزے میں آپ ایک رکوع یا آدھا رکوع یا چند آیتیں قرآن شریف کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے والی کتاب تو ہے اور پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، لیکن یقین مانیے گا کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کا ایک رکوع ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا وہ ایک رکوع پڑھنا ناظرہ کلام پاک پڑھنے سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ کہ اگر کوئی شخص کئی کلام پاک پڑھ لے ناظرہ، اور دوسرا شخص ایک رکوع غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے اور پڑھے، تو وہ غور و فکر والا ایک رکوع جو ہے وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا بنسبت ناظرہ کلام پاک پڑھنے کے۔ تو آپ یہ کیجیے گا۔ اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے یا آپ کے پاس اس طریقے کا کلام پاک نہیں ہے کہ جس میں آپ معتبر عالم کی ترجمہ و تفسیر پڑھ سکیں، تو الحمدللہ موبائل سب کے پاس ہے، تو موبائل میں آپ یوٹیوب پر تدبر قرآن بائی مفتی اکمل صاحب یہ آپ سرچ کیجیے گا۔ تقریباً 800 سے اوپر ایپیسوڈ ہیں جس میں مفتی اکمل صاحب نے بہت اچھے انداز میں پورے کلام پاک کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو تقریباً 20-22 منٹ کا ایک ایپیسوڈ رہتا ہے۔ آپ دن میں 1، 2 یا 3 جتنے ایپیسوڈ آپ سن سکتے ہیں وہ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر آپ سنیں گے تو آپ کو بہت لذت آئے گی، اور جو حقیقی اس کا موٹیو ہے قرآن شریف کا وہ پورا ہوگا۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی میت میں گئے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اصالہ ثواب کی نیت سے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اچھی بات اس وقت پہ کہی کہ افسوس کہ جو کتاب زندہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت کے طور پر اتاری گئی تھی، نازل کی گئی تھی، اس کتاب سے بھی ہم نے صرف مرنا ہی سیکھا، یعنی صرف مرے ہوئے لوگوں کو ہی بخشنے کا جو ایک ذریعہ بنا لیا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو اصالہ ثواب کی نیت سے کلام پاک پڑھا جاتا ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں، زندہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کلام پاک نازل کیا گیا ہے، تو وہ جو اس کا موٹیو ہے وہ ہم بالکل درکنار کر دیتے ہیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے تو مفتی اکمل صاحب کا تدبر قرآن جو ہے وہ پورا ایپیسوڈ ہے، 800 سے زیادہ ایپیسوڈ ہیں، جس میں ہر ایپیسوڈ میں تھوڑا تھوڑا انہوں نے کلام پاک کی جو ہے تفسیر بیان کی ہے، اور تقریباً مکمل قرآن پاک انہوں نے جو ہے 800 سے زائد ایپیسوڈ ہے اس میں مکمل کیا ہے۔ تو اگر آپ 2-3 ایپیسوڈ بھی روزانہ سنیں گے تو انشاءاللہ رمضان شریف میں کافی حد تک آپ کلام پاک جو ہے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سن لیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اسکرین ٹائم جو ہے موبائل کا وہ تھوڑا کم سے کم کرنے کی کوشش کیجیے گا، کہ بہت زیادہ موبائل کا استعمال نہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی شخص کو اتنی زیادہ لت لگی ہوئی ہے کہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، تو آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ موبائل کے اندر مسائل کی یا جو حکایتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، اور وہ کتاب موبائل سے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو موبائل سے ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ قانون شریعت ہے، تاریخ اسلام ہے، سیرت النبی ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، اس طریقے کی کئی کتابیں ہیں جو کہ آپ جو ہے موبائل سے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پڑھنے کی آپ کوشش کیجیے گا۔ کہ دوسرا یہ کہ جو ہے موبائل کے اندر اس طریقے کے سافٹ ویئر بھی موجود ہیں کہ جس میں آپ تسبیحات وغیرہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو موبائل ہاتھ میں لینے کی اتنی زیادہ عادت ہے تو آپ موبائل ہاتھ میں لیجیے گا، اس میں تسبیحات آپ پڑھیے گا،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھیے گا، درود شریف کی تسبیح پڑھیے گا، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھیے گا، استغفار کی تسبیح پڑھیے گا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کی تسبیح پڑھیے گا، اور دیگر وظائف ہیں ان کی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر وقت اپنا جو ہے روزے کا وہ سونے میں گزار دیتے ہیں، تو بہت زیادہ سونا روزے کی حالت میں وہ روزے کو مکروہ کرتا ہے، اور جو روزے کا حقیقی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ تو روزے میں بہت زیادہ سونے کی کوشش مت کیجیے گا، عمومی طور پر آپ جتنا سوتے ہیں اتنا سوئیے گا، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے روزے میں 8 10 گھنٹے روزے کی حالت میں سو رہے ہیں، تو وہ بہتر نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جتنا آپ عمومی طور پر سوتے ہیں اتنے ہی سونے کی کوشش کیجیے گا، بہت زیادہ سونے سے بچیے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو روزانہ کم سے کم آپ 1 روپیہ جو ہے صدقہ ضرور کریں، 1 روپیہ یا 10 روپیہ آپ روزانہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جب آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی بہت برکتیں آپ کو ملیں گی۔ جو آپ فرض صدقہ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں وہ تو دیتے ہی ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقہ بھی کیجیے گا انشاءاللہ، اس کی بھی بہت برکتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک بات یہ ہے کہ جب افطار کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کیجیے گا کہ افطار میں 5 7 منٹ 10 منٹ پہلے آپ دسترخوان لگا لیجیے گا، اور تمام گھر والوں کو یہ کہیے گا کہ 10 منٹ پہلے جو ہے دسترخوان کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ افطار کا جو یہ وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بے تکلفی کے ساتھ اور جتنا قریب سے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا کوئی اور بھی اس طریقے سے آپ سے بات کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی ان کے اوپر ایک مہینہ آئے گا، اس مہینے میں وہ بھوک و پیاس کی شدت سے جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور دعا کا ہاتھ دراز کریں گے تو اس وقت جو ہے میرے اور ان کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ میں تم سے جو بات کرتا ہوں تو ہمارے بیچ جو ہے 70 پردوں کا جو ہے وہ فاصلہ رہتا ہے، لیکن جب امتی محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی رمضان المبارک کی افطار کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں کسی بھی طریقے کا ہمارے بیچ میں کوئی بھی پردہ حامل نہیں ہوتا۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنے ہاتھ دراز کر کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ضرور قبول فرمائے گا۔ تو افطار کے وقت میں دعا کا معمول بنائیے گا، دعا کیجیے گا، فاتحہ اگر پڑھنے کا وقت ہو تو فاتحہ بھی پڑھیے گا، اپنے مرحومین کو یاد کر کے اظہار ثواب کیجیے گا اور پھر دعا کیجیے گا۔ اور جب دعا کریں تو تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے لیے دعا کریں، اور خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے اور ان کو چین و سکون عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکتیں سعادتیں عطا فرمائے، جو پریشانیاں ان کے پر آئی ہوئی ہیں ان کو دور فرمائے، رزق کی پریشانی کو دور فرمائے، پانی کی پریشانی کو دور فرمائے، جو ان کے قریبی لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے دعا کیجیے گا، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنے اعزا اقربا کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اگر یاد رہے تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور افطار کا جو وقت ہے وہ اس طریقے سے وہ کیجیے گا۔ افطار میں بہت زیادہ لوازمات کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوازمات ہوں، چند لوازمات سے افطار کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس وقت پہ آپ ذرا تصور کیجیے گا کہ فلسطین کے لوگ
کس طریقے سے رمضان المبارک جو ہیں وہ گزاریں گے، جن کے پاس جو ہے کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود نہیں، کہ پتہ چلے کہ سحر میں اگر کھا لے تو افطار میں کچھ میسر نہیں، افطار میں کھا لے تو سحری میں میسر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کو یاد کرتے ہوئے بہت زیادہ لوازمات استعمال نہ کریں، اور کیونکہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ لوازمات استعمال کرتے ہیں، افطار میں بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو پھر آگے کی جو نمازیں ہوتی ہیں، تراویح کی نمازیں، اس میں ہمیں جو ہے نیند سی آنے لگتی ہے، تو اس میں ہم جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے۔ تو افطار میں بہت زیادہ چیزیں کھانے پینے سے پرہیز کریں، چند تھوڑا بہت آپ افطار کریں۔ دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم آپ کو عطا کیا ہے، جتنی اچھی باتیں، دین کی باتیں آپ کو پتہ ہیں، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ خوش اخلاق کے ساتھ آپ وہ باتیں دوسروں تک پہنچا سکیں، دوسروں کو بتا سکیں، اس طریقے سے کہ دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کوئی بھی بات جو بھی آپ کو دین کی پتہ ہو، کوشش کیجیے گا کہ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں اچھے اخلاق کے ساتھ، اس کی بھی آپ کوشش کیجیے گا۔ ایک بات اور کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ اس لائق ہیں کہ آپ دوسروں کو افطار کرا سکیں، تو آپ اس کا بھی اہتمام کیجیے گا، دوسرے لوگوں کو افطار کرائیے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ مومن کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ دار کے ثواب کے برابر ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرائی جائے تو پورا بھر پیٹ کھلانے پر ہی یہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی روزہ دار کو ایک گلاس شربت پلا دیا، یا چند کھجور کھلا دیں، یا تھوڑا بہت بھی کچھ کھلا پلا دیا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب مرحمت فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس چیز کا بھی اہتمام کیجیے گا کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ جو ہے روزہ داروں کو افطار کرانے کا بھی اہتمام کیجیے گا، اور اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر اور باہر کے لوگوں پر فیاضی دکھائیے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے حساب سے جو ہے بہتر سے بہتر اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی عمل آپ رمضان شریف میں کریں، یا غیر رمضان بھی جو بھی آپ عمل کریں، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو شامل حال کریں، یعنی کوئی بھی عمل جو ہے وہ آپ کا ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، یا صدقہ کریں، خیرات کریں، کوئی بھی آپ نیک عمل کریں، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے ریاکاری یا دکھاوے کا منظر ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر ریاکاری یا دکھاوا ہمارا ساتھ میں جڑا ہوا ہوگا تو اس سے ہمارا پورا کا پورا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ روزے میں جب آپ رہیں تو روزے کی حالت میں بد کلامی سے پرہیز کیجیے گا، بد نگاہی سے پرہیز کیجیے گا، بالکل جس طریقے سے اللہ تبارک و چاہتا ہے اس طریقے سے آپ روزہ رکھیے گا، کہ صرف کھانے پینے کا پرہیز کا نام ہی روزہ نہیں ہے، آنکھوں کو بری باتوں کو سے دیکھنے سے بچانے کا نام بھی روزہ ہے، اور کانوں کو غیبت اور بری باتوں، گانے بجانے سننے سے بچانے کا نام بھی روزہ ہے، اور اسی طریقے سے منہ سے الٹی سیدھی باتیں، گالی گلوچ یا گندی باتیں بولنے سے پرہیز کرنے کا نام بھی روزہ ہے۔ تو آپ اس طریقے سے بھی روزے کا اہتمام کیجیے گا کہ بری باتیں بولنے سے پرہیز کیجیے گا، بری باتیں سننے سے پرہیز کیجیے گا، اور بری چیزیں دیکھنے سے بھی پرہیز کیجیے گا۔ اس چیز کا بھی اہتمام کیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اور چیزیں نہیں چھوڑ پاتے، تو ان کو صرف بھوکے رہنے کے علاوہ جو روزے کے دوسرے فوائد ہوتے ہیں وہ فوائد ان کو میسر نہیں ہوتے، وہ روحانیت ان کو میسر نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس طریقے سے برستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کشف
چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی عطا فرماتا ہے، جو کہ بڑی بڑی ریاضتوں سے بڑے بڑے لوگوں کے بھی میسر نہیں ہو پاتا، کہ جب بھی کوئی بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے کہ میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ بڑی بڑی ریاضتوں سے بھی لوگوں کو میسر نہیں ہوتی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کی برکتیں و سعادتیں ہیں ان کو حاصل کرنے، ان کو لٹنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔